الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه بعد أجمعين. أما بعد، عز اسمه قال في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق رسوله النبي الأمين الكريم جل مجده. قال في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد مبارك وسلم. جو محمد درمیان انبیاء، جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء. بزرگان محترم، برادران عزیز، شریعت اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو کہتے ہیں جس پر چل کر ہی آدمی ترقی کر سکتا ہے. یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ شریعت پر چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور کیا وہ ساری چیزیں ہم حاصل کر سکیں گے جو ہمیں چاہیے، کیا ہماری زندگی میں ہم وہ سارے خواہشات کو پورے کر سکیں گے؟ یقیناً کر سکیں گے، کیونکہ جس طرح گھر کا والد باپ پورے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. بچوں کی کیا ضرورت ہے، بچیوں کی کیا ضرورت ہے، چھوٹوں کی کیا ضرورت ہے، اور وہ جو صرف دودھ پر گزارا کرتے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے، اور وہ جو گوشت کھانا، چاول دال روٹی سب کھاتے ہیں ان کی کیا ضرورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل اضافی چیزیں کن کن چیزوں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے. جس طرح گھر کا ایک باپ پوری ذمہ داری سے اپنے ذمے نبھاتا ہے، اللہ نے شریعت میں وہ سارے پہلو رکھا ہے. اسی پہ چل کے کوئی محبوب سبحانی ہے تو کوئی محبوب الہی ہے. آپ اس سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیں گے، صرف تباہی ہے، تباہی ہے، نہیں ملے گا. نجات شریعت، کامیابی شریعت، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جب تک انبیاء کرام کو بھیجنے کا پیریڈ باقی رہا، اس نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. بعض وقت ضرورت پڑی ایک ہی ٹائم میں دو نبیوں کو بھیجنا تو بھیجا. حضرت موسیٰ ایک طرف، حضرت شعیب ایک طرف، دونوں کا زمانہ ایک، دونوں نبی
دونوں کی شریعت الگ الگ. کبھی ضرورت پڑی تو ایسے بھی بھیجا. بالآخر آخری نبی کی باری آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سرداری عطا فرما کر خاتم النبیین کا لقب دے کر انہیں دنیا میں بھیج دیا. اب اس کے بعد فرمایا اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول آنے والے نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر آپ کا پیغام، پھر اس کے بعد اس دین کو اللہ نے فرمایا کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے. اور اسی دین کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی دین سے میں راضی ہوں اور یہی دین چلتا رہے گا. تب اس کی ذمہ داری کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے کاندھوں پر اس کی ذمہ داری آئی. انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلوب اور قوانین، رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اس کو زندہ رکھا. کوئی تبدیلی آنے نہیں دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے. فرمایا اگر رسول اللہ کے زمانے میں کوئی رسی برابر بھی زکات دیتا تھا اب نہیں دے گا تو میں اس کا قتل کروں گا. اتنی سختی کے ساتھ. اچھا ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا یہ تنہا بادشاہ جس کا تکیہ کبھی پتھر کبھی اینٹ ہوا کرتا تھا، جو زمین ہی پر سو جایا کرتا تھا، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی چاکر، لیکن عدل و انصاف ساری دنیا پر آپ نے بنا دیا. اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے شروع کے 10 سال نہایت ہی اچھے گزرے. بعد کے فتنوں میں مبتلا ہوئے، لوگوں کی سازشوں کا شکار ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے. پھر حضرت اس کے بعد یہ ہوتے 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 حضور نے فرمایا میرے بعد 30 خلافت راشدہ، 30 سال جو ہوں گے وہ خلافت راشدہ کے. اب اس کے بعد صحابہ کا زمانہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گیا. تابعین پر یہ ذمہ داری آئی. اب یہاں سے تابعین کے بعد سے علماء کے 2 گروہ ہو گئے. کیا گروہ ہو گئے؟ ایک کا کام تھا ظاہر میں شریعت کے جو احکام ہے اس پر سختی سے عمل کروانا. ظاہر میں شریعت کے جو کام ہے سختی سے عمل کروانا. چوری کیا ہاتھ کاٹو، زنا کیا سنسار کرو، شراب پیا 40 کوڑے مارو. پہلے یہ سختی سے عمل. اور ایک گروہ اس میں تیار ہوا، وہ تھا باطن کی اصلاح، کہ جس سے انوار الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوز جس میں حاصل کیے جائیں. وہ ایک گروہ بن گیا جن کو دنیا ادھر ظاہری طور پر علماء کہنے لگی. ان کا کام کیا تھا؟ دلوں کی صفائی، تو ان کو صوفیہ کہتے ہیں. اب اس زندگی کے 2 پہیوں کی طرح ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں جس کو جس کی ضرورت تھی اس پر کاربن کرتے گئے، کاربن کرتے گئے، کاربن کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا. آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کچھ نادان ملاؤں نے، جاہل اور بناوٹی پیروں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا. وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہماری صحبت ہی تمہیں نجات دلا سکتی ہے. تو آپ اندازہ کریں اگر یہ نجات ہو سکتی ہے تو امام حسین کو سر عام اپنے کنبے کے ساتھ سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی. سختی سے شریعت پر عمل کا نام دین ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں رنگ لاتی ہے. یہ نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں ہے. خود پیارے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو جو کتنا بڑا مقام نہیں دیا دنیا میں، کیا کہا؟ چون محمد درمیان انبیاء، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نبیوں میں ہے، جیسا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نبیوں میں ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، اولیاء میں غوث اعظم کا مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کریں یہ جو مقام ادا ہوا ہے کس وجہ سے ادا ہوا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے علم حاصل کیا اور آج سب سے پہلے اسی کا خلافہ ماں کر دیا جائے، نہیں ضرورت ہے، ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اکرم سلطان کو ہمارے بابا بہت بڑے بادشاہ تھے، بس کافی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تاریخ پڑھیں دنیا کی، وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرتی ہے۔ بغیر علم و عمل کے کوئی ترقی کی راہ پر گامزن ہو نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے یہی پیارے پیر جن کو دنیا عقیدت کی نگاہ سے نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ ان کے نام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اولیاء سے محبت قرآن مجید کا نسخہ ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، نیکوکاروں کے ساتھ رہو، اور تمہارا نیکوکاروں کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا مجھے پسند ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اس زمانے میں ہم کس کو نیکوکار سمجھیں؟ ہر کوئی شملہ پگڑی اور لباس دینیہ جس کو سمجھتا ہے وہ پہنا ہوا ہے، لیکن رہبر کی شکل میں رہزن ثابت ہو رہے ہیں۔ کیا تربیت ہو رہی ہے؟ حضرت پیارے پیر غوث الاعظم دستگیر نے اپنے مریدین کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی کیسی تربیت کی؟ اللہ نے ان کو زبان میں جس طرح بیان اور قوت اور تاثیر عطا فرمائی تھی، زبان میں جس طرح بولنے کی قوت کے ساتھ ساتھ اثر کرنے کی صلاحیت پیدا کی تھی، نگاہ میں بھی وہ تاثیر تھی، نگاہ میں بھی وہ تاثیر تھی۔ اسی لیے کیا خوب کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ گھر میں چور آیا، 11 مجالس پڑھتے ہو، اہتمام سے گھروں میں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن کیا سنتے ہو اس میں؟ کوئی آئے 2 مجلسیں ایک دن میں ختم کر دی، 3 مجلسیں ایک دن میں ختم کر دی، کیا فائدہ؟ پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔ چور آیا حضرت کے گھر میں، اسی وقت کسی مقام کے لوگ آئے کہ ہمارے پاس ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک صوفی کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں اس وقت ایک چور آیا، اس کو لے جاؤ۔ ارے چور کا یہ مقام ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے اسے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر تھی۔ کیا پڑھتے وہ 11 مجالس؟ سنیے، یہاں پر ایک غلطی کی اصلاح ضروری ہے، ایک غلط عقیدہ ہم نے پال رکھا ہے۔ اس سے کیا سمجھتے غوث اعظم خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں، غوث اعظم ناراض ہیں ہم سے۔ ہم ان کاموں کے ساتھ اگر 11 مجالس کو پڑھتے ہیں، سنیے کیا غلطی کرتے ہیں۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس سال 11ویں شریف ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ بتائیے یہ کیا تعلیمات ہے؟ پیر کی یہی تعلیمات ہے اپنے ماننے والوں کے لیے؟ بھی مرنے والے مر گئے تو فاتحہ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ ویسے اگر اچھا یہاں ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ سال 11ویں نہیں کرنے سے یہ سال پورا مصیبت میں گزرا۔ اللہ اکبر! کیا غوث اعظم کو اتنا کمتر سمجھا ہے کہ ان کے نام کی فاتحہ نہیں دی، مصیبتوں کا بہاؤ کچھ پر ڈال دیا؟ کیا سوچ ہے یہ؟ کیا عقیدہ ہے؟ اور یہ عقیدہ، یہ باتیں اگر یقیناً آپ کو بری لگی ہوگی، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ سوچئے ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے کیا ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے موت دے سکتا ہے، جس کو چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، جس کو چاہے بیمار کر سکتا ہے، جس کو چاہے شفا دے سکتا ہے۔ اس سے اس کتاب کا کیا تعلق ہے؟ اس فاتحہ کا کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں اس عقیدے کو سدھارو۔
یہ بالکل غلط ہے کہ آنے والی مصیبت آ کر رہے گی. اگر آپ آسمان پر بھی چلے جائیں، ساتوں زمین کے نیچے بھی چلے جائیں، جو مصیبت ہے اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے پاس آئے گی. لیکن اس کو ہم کسی چیز کی طرف منسوخ کر دینا، کسی چیز کی طرف ڈال دینا، یہ بالکل غلط ہے. فاتحہ 11ویں شریف ایک اچھا کام ہے، کرتے ہیں کریے، نہیں کرتے ہیں غوث اعظم ناراض نہیں ہوں گے کہ اتنے چھوٹے دل والے سمجھائیں غوث کو، ہرگز نہیں. لیکن ان عقیدوں کے ساتھ نہیں، وہ فلاں کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی ہے اس سال فاتحہ نہیں جاؤ، وہ بچہ یا بچی آ کر غوث اعظم کی فاتحہ کو رکاوٹ بنا ہوا ہے. کیا عقیدے ہیں یہ؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم کن عقیدوں کے ساتھ صبح شام کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ نہیں، ان کا چہلم یا برسی ہونے تک فاتحہ نہیں. مجھے بتائیے 11 مجالس افضل ہے یا قرآن مجید افضل ہے؟ بولیے. قرآن مجید، اس کتاب کو تو کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر اب کس منہ سے یہ کہتے ہو؟ جس کتاب سے غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی بدل ڈالی، بلکہ ایک زمانے کا رخ موڑا، اس کتاب سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن اس کتاب کے ساتھ پھر ان ہیلے بہانے، ان غلط عقیدوں کے ساتھ کبھی پڑھا تو پڑھا، کبھی سنا تو سنا، کبھی تو ان رکاوٹوں کے پامال اس کو کر دیا. یہ تعلیمات ہیں ہمارے. اسلام میں بزرگوں کی عقیدت اچھی بات ہے، لیکن اس سے اصل میں کوئی فرق نہیں آنی چاہیے. اصل دین میں کوئی فرق نہیں آنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت کو کتنا علم عطا کیا تھا، آپ اندازہ کریں. اس کے ذریعے آپ نے اپنے مریدین کی کیسے کیسے تربیت فرمائی. مجمع ہوتا تھا 40-40 ہزار کا، 70-70 ہزار کا پیران پیر کی مجلس میں، اور سب کی تربیت یکساں ہو رہی ہے. جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کے بیان سے استفادہ حاصل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دنیا میں بھی سنوار رہا ہے، آخرت میں بھی سنوار رہا ہے. اب آپ دیکھیے اتنے مختصر سے مجمع کے لیے اس مائک کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ میری بات نہیں سن سکیں گے. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب مائک کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اور مجمع تھا 70-70 ہزار کا. آواز کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے چن لیا تھا. اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے بہجت الاسرار، یہ غوث اعظم کی سیرت کی کتاب ہے. بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں بہجت الاسرار کو. ساری چھوٹی بڑی کتابیں اسی سے لکھی جاتی ہیں. یہ کتاب ملجا ہے، منجا ہے، ماوا ہے ہر کتاب کا. اس وقت دنیا بھر میں بہجت الاسرار ہی سب کے لیے مستند کتاب ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا بابا کی چھوٹی موٹی کتابوں کی طرف. غیر نتو خیروں نے اس کو لکھا، جو من چاہا لکھا. اس سے تعریف ثابت ہو رہی نہیں معلوم یا بے عزتی ثابت ہو رہی نہیں معلوم. بس مقصد تھا صفوں کو کالے کرنا اور کتاب کو منظر عام پر لانا اور ایسے بدعقیدگی کو عوام میں پیدا کرنا. پڑھو بہجت الاسرار، غوث اعظم کی سیرت پر لکھی جانے والی سب سے مستند کتاب. اس میں لکھا ہے آواز کا یہ عالم تھا پیران پیر کی کہ قریب جو بیٹھا جتنا سن سکتا ہے، آخر میں بیٹھنے والا بھی اتنا ہی سن سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم کی اعلیٰ منزل پر آپ فائز تھے. خود حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر علم لدنی، یہ علم کتابی ہے جو آپ ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب سے پڑھ رہے ہیں. لدن کہتے ہیں اللہ کے پاس سے جو علم آتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اس کی دہلیز پر تو ہم نے قدم ہی نہیں رکھا. ابھی کتابوں میں رہ کر، فرقواریوں میں بٹ کر، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ڈال کر رہی صحیح جماعت کو بھی ٹکڑوں میں بکھیر رہے ہیں. یہ کتابیں علم پڑھ کر. علم لدنی کا کیا عالم ہوگا معلوم ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیا ہے. ایک ایک دروازے کا عالم یہ ہے کہ زمین و آسمان اس میں سما جاتے ہیں. اب آپ لگائیے اندازہ
تو یہ ساری برکتیں پہلے علم، اس کے بعد ساری چیزیں. آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ حضرت کا عوام میں مشہور ہے نہیں ہے ان کو پتا نہیں، لیکن علماء میں بہت مشہور ہے. اللہ نے آپ کو کتنا علم عطا کیا تھا، اور علماء نے اس مسئلے کو حضرت کی زبان سے سنا. اس کے بعد یہ کہا کہ اگر حضرت یہ مسئلے کو حل نہیں کرتے، حضرت اپنے زمانے میں اس مسئلے کو اگر حل نہیں کرتے تو شاید یہ مسئلہ ایسے ہی پیچیدہ رہ جاتا، یا اللہ کسی اپنے بندے خاص سے اس کو حل کرواتا. لیکن اللہ نے اس مسئلے کا حل حضرت پیران پیر کو بنایا. ہوا یہ حضرت کے زمانے میں علماء، اکابرین، محدثین کا زمانہ. ایک شخص قسم کھا لیا. کیا قسم کھایا؟ توجہ سے سنیے، ذری بھی توجہ بھٹکی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت نازک مسئلہ ہے. ریڈی؟ بولیے. ہاں. قسم کھایا کہ اگر میں تنہا کوئی ایسی عبادت کروں جس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، میں کوئی ایک عبادت ایسی تنہا کروں جس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، اگر شریک ہو گیا تو بیوی کو طلاق. جب عبادت کر کے بھی بیوی سے ہاتھ دھو لیا، حالانکہ بیوی کے ساتھ اس کے سلوک سے رہنا یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے. اب کیا کرے گا صاحب؟ سوچئے، تنہا عبادت اسپیشالٹی یہ ہے کہ میری عبادت میں کوئی شریک نہیں ہونا. وہ بھی کہاں سے؟ صرف بغداد سے نہیں، پوری دنیا میں. اب آپ وقت کا اندازہ لگائیے، 24 گھنٹے. ان 24 گھنٹوں میں چلو رات کے وقت جب سب سو رہے ہو، یہ اٹھ کر تہجد پڑھے گا. توجہ ہے نا؟ ان اٹھ کر کیا کرے گا؟ تہجد پڑھے گا. اسی وقت دنیا میں کوئی نہ کوئی بندہ تو پڑھ رہا ہوگا، نہیں؟ بولیے. آپ جواب دیے تو میں سمجھوں گا سمجھ رہے ہیں. پڑھ رہا ہوگا جی، بہت سارے پڑھتے ہوں گے. اس کے گھر میں سب سو رہے ہیں تو یہ اٹھے گا، ٹھیک ہے، چلو یہ یہاں مان لیا گیا. لیکن اسی وقت میں پوری دنیا میں آپ بتائیے کتنے بندے ہیں. اللہ نے تو بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے بندے تو کچھ ایسے ہیں، یہ سو کر اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہے. میرے بندے تو کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پہلو بستر کو لگتے ہی نہیں. اچھا چلیے، اس وقت میں اٹھ کر کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا. بھلا بتائیے، دن کے کون سے وقت میں تلاوت خالی ہے؟ رات کے کون سے وقت میں تلاوت خالی ہے؟ کیا کر سکے گا؟ جب بھی کوئی عبادت کرے گا، اسی عبادت میں کوئی نہ کوئی بولیے شریک کوئی عبادت کر رہا ہے. اچھا یہ دن میں روزے رکھے گا. روزے داروں کی دنیا میں کمی ہے. کئی بندے رکھتے ہوں، نہیں کر سکا اس کی عبادت. بولیے کر سکتا ہے؟ تسبیح پڑھتے بیٹھے گا تو کیا خاک تسبیح پڑھے گا؟ یہ چرند پرند چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. کیا نہیں دیکھتے؟ آسمان زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پرندے پروں کو پھیلا کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کرے گا بھائی؟ علماء سے رجوع ہوا. اس وقت کے علماء نے کہا طلاق ہو گئی. کیوں؟ کوئی عبادت تو کر ہی نہیں سکتا ہے جس میں تیرے ساتھ اسی وقت میں کوئی نہ کوئی شریک نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے توبہ کر لے اور طلاق ہو گئی، تیری بیوی کو چھوڑ دے. ایسا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہرحال مایوس ہو گیا. کتنے علماء سے پوچھے گا، سب کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے کہ بھائی تو جو قسم کھایا وہ قسم پوری بولیے نہیں ہو سکتی.
بالآخر وہ نا امید ہو کر حضرت کا زمانہ تھا، حضرت کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا حضرت ایک سوال ہے، کہا کیا؟ بولا میں نے ایسی قسم کھائی ہے کہ علماء نے کہا کہ تو وہ قسم پوری نہیں کر سکتا، لہذا تیری بیوی کو طلاق ہوگی۔ حضرت نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ذوق عبادت میں، یعنی عبادت کے ذوق شوق میں اللہ سے ایسی قسم کھائی کہ کوئی ایک عبادت جس وقت میں میرے ساتھ دنیا میں کوئی شریک نہ ہو، ایسی کوئی عبادت نہ کروں تو بیوی کو طلاق۔ تو سبوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ تو ایسی کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ تو جس وقت کوئی نہ کوئی عبادت کرنا چاہے گا اسی وقت پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی وہی عبادت کرتا رہے گا۔ حضرت نے کہا صحیح کہا علماء نے، لیکن اس مسئلے کا حل ہے۔ علماء نے صحیح کہا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل ہے۔ دیکھیے قربان جائیے، جس پیر کو ہم مانتے ہیں علمی مقام یہ رکھتا ہے، ہے حل؟ کہا ہے۔ بولا گنجائش ہے تیرے پاس؟ کہا ہاں ہے۔ تو بولے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، یہاں سے کعبۃ اللہ جانا پڑے گا، کعبۃ اللہ جانا پڑے گا، اور کسی بلند جگہ پر، اونچی جگہ پر کھڑے ہو جا اور کوئی چیز ایسی مار، کچھ بول اپنے زبان سے کہ یہ جو طواف کرنے والے ہیں سب رک جائیں اور تیری آواز پر توجہ دیں۔ تو جتنی دیر تو اس چیز کو پکارا کرتے رہے گا، اس دور میں کم سے کم کعبۃ اللہ کا ایک چکر طواف کر لے۔ کتنا؟ ایک چکر کر لے، تو اس میں جتنا وقت گزرے گا کائنات میں عبادتیں تو ہوتی رہے گی، لیکن تیری عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ طواف جیسی عبادت میں تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہیں سب لیکن سب رکے ہوئے ہیں۔ دیکھا آپ نے کیسا حل نکالا حضرت؟ اور کعبۃ اللہ کے طواف کی عبادت ایسی عبادت ہے جو یہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ایک چکر کم سے کم 1 منٹ 2 منٹ لگے گا ایک چکر کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس 1 منٹ یا 2 منٹ میں قرآن کی تلاوت مل جائے گی، کہیں بھی قرآن ذکر مل جائے گا، نماز مل جائے گی، روزہ مل جائے گا، لیکن تو جو طواف کر رہا ہے اس میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے تیری قسم بھی پوری ہوگی، تیری بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت کا علمی مقام۔ ہم خالی 11ویں شریف کے پیچھے پڑ گئے، حضرت کو نہیں جانا۔ جن کی نیاز کر رہے ہیں ان کی تعلیمات کو اکثر فراموش۔ یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس بات کے کہنے کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں کی حالتیں یہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایسے پیر کو رکھتے ہوئے ہمارے دامنوں میں لکیر کے فقیر ہیں ان کے، اور ہمارے پیر کا اتنا بڑا مقام، اتنا بلند مقام علم میں۔ آپ تقریباً سے پوچھئے غوث اعظم کہ یہ جو 11ویں شریف ابھی آپ کریں کیا تھی، کہے گا وفات کا دن تھا، سیدھا سیدھا نہیں۔ جبکہ 11ویں شریف نہ پیدائش کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے۔ حضرت اپنے زمانے میں اپنے شیوخ کی فاتحہ کرتے تھے ہر مہینے کی 11 کو۔ اپنے زمانے میں اپنے جو شیوخ تھے ان کی فاتحہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کرتے تھے۔ تو اللہ کو یہ کام بہت پسند آیا۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ اپنے نیک بندوں کے لیے اس طرح اہتمام کرتا تھا، اللہ نے زمانے کے دل میں محبت ڈال دی۔ پوری دنیا میں کیا ہندوستان، کیا پاکستان، کیا بنگلہ دیش، سوائے چند ملکوں کے، تمام روئے زمین پر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، حصول برکت کے لیے ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ ہماری زندگی سے خالی ہونا چاہیے۔ ایسے عقیدے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے انتقال پر ہم نہیں دلائیں گے، اس کی ڈیلیوری پر ہم نہیں دلائیں گے، اس سال نہیں کرنے سے اتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ غلط عقیدے ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے غوث اعظم کہ تو فاتحہ نہیں دیا ناراض ہو جائیں گے تجھ سے، اور تو فاتحہ دیا تو اس سے خوش ہو جائیں گے، اگرچہ تیرے گھر میں خلاف
بلکہ ناراض ہو جائیں گے حضرت کی رضامندی اور ناراضگی کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اور عقیدے ایسے پال رکھے ہیں کہ اسی کی بنیادوں پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ گوشت سے فاتحہ نہیں ہوتی، وہ گوشت سے فاتحہ نہیں ہوتی، حرام ہے یہ گوشت۔ کیا عقیدہ ہے؟ کیا غوث اعظم نے گائے کا گوشت نہیں کھایا یا کہیں کھانے سے منع کیا؟ علم حاصل کرو، یہ سب چیزیں دور ہوگی، ہر گوشت سے فاتحہ ہوگی، بغیر گوشت کے بھی فاتحہ ہوگی، بغیر بریانی کے بھی فاتحہ ہوگی۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ کیا رسم و رواج؟ تعلیمات کہیں ہیں، ہم کسی اور ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اب بتائیے یہ اولیاء اللہ ہم سے خوش ہوں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو الزام، مولد الزام ٹھہرا دیا، یہ نہیں کرنے سے ایسا ہوا، یہ کرنے سے ایسا ہوا، جبکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ تم کو جو کچھ بھی اچھائی یا برائی پہنچتی ہے اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، اور کسی کی ہمت و طاقت نہیں ہے کہ میرے لکھے ہوئے کو بدل دے۔ رکھو اس پر ایمان۔ اب کہو گے پہاڑ جیسا ایمان ہمارے پاس ہے، یہ مٹی کے ریت اور اس سے گئے گزرے راکھ کے برابر ہم ایمان رکھ کر بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں، ایسے عقیدے رکھیں گے تو یہ پیر جنت میں لے جائیں گے؟ جبکہ تم نے اچھائیوں کو بھی ان کی طرف کر دیا، برائیوں کو بھی ان کی طرف کر دیا، زمانے میں رسوا اور بدنام کر دیا۔ یہ سب اسلامی تعلیم، اور اس میں ہماری مائیں اور بہنیں بہت زیادہ ہیں، 10 قدم یہ آگے ہیں۔ ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو تربیت کرنے کے لیے ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، یہ اگر درست تعلیم حاصل کریں، ان تک پہنچائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ جا کر چھڑی لے کر سدھار دیں، سدھارنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، پڑھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کہ ماں سے ہی تعلیم آتی ہے یہ غلط خیال ہے، اچھی گفتگو سے بھی تعلیم آ سکتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بالضرب بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ یہاں پر، بالقتل نہیں کہا، بالجدال نہیں کہا، ماں سے خون خرابے سے نہیں، حکمہ۔ اس وقت وہ کچھ سننے کے موڑ میں ہے، اس وقت سنائیے، اس وقت وہ بیزار ہے، کچھ مت سنائیے۔ دین کئی چیزوں کا نام ہے، صرف مسجد میں آئے ہر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، امام کے دوسرے سلام کے ساتھ ہی باہر چلے جائیں، اس کا نام دین نہیں ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی دین ہے، مسلمان بھائی کو مسکرا کر سلام کرنا اور ملنا بھی دین ہے، یہ دین ہے۔ دنیات صرف ایک چیز کا نام نہیں، اور جس دین کے ہم پابند ہیں وہ دین ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک ہر مرحلے میں، چاہے وہ رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، تنہا ہو یا مجلس میں ہو، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہم ایک ہیں جن سے ہمارے کام کی چند چیزوں کو لے لیا، ماں باپ کی سب کو چھوڑ دیا۔ یہ دینداری نہیں، غداری ہے، دین کے ساتھ بے وفائی ہے۔ بزرگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، زندگی لگا دی، تب کہیں جا کر اس منصب پر فائز ہوئے کہ دنیا انہیں غوث کے نام سے، خواجہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، لیکن جب تک آج ہیں اچھے عقیدوں کے ساتھ زندگی گزارو، اسلامی عقائد کے ساتھ زندگی گزارو، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیں گے سوائے تباہی و بربادی کے، کچھ اور ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ قبرستانوں سے کبھی گزرو، ہمت ہو، طاقت ہو تو کسی مردے کو اٹھا کر پوچھو،
کیا چاہیے؟ تو کیا کہے گا؟ کسی بھی طریقے سے مجھے مسجد تک لے جا تاکہ میں ایک سجدہ ایسا کروں دوبارہ سر نہ اٹھاؤں سجدے سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے دل میں کیا حسرت سے وہ مرے ہیں اور ہمارے دلوں میں کیا حسرت سے ہم جی رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدوں کو ماؤں اور بہنوں سے ہٹا کر اسلامی پیروں اور بزرگوں کے حوالے